الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ ہم سب کو جو ہے کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارا اس آج کی ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، تو میری سب سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو آج اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر، دن بدن جو ہے وہ فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ جو دل میں آ رہا ہے وہ اسلام پر گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیر عالم کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے شرعی مسئلہ بتانے کی، کہ جب تک جو ہے وہ اسے مکمل طور پر جو ہے نا وہ اس مسئلے سے واقف نہ ہو۔ لیکن آج حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ دین کا داعی بنا بیٹھا ہے، اور خود ساختہ جو ہے وہ دین پر تشریحات کرنا، اور جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی وضاحت خود ساختہ کرنا، اور جس چیز کو آپ کی عقل تسلیم کر رہی ہو اس کی تشریح جو ہے وہ آپ خود ساختہ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آج جو ہے ہم ایسے ہی ایک مشہور زمانہ فتنہ، جو کہ آج یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے کہ جو اس فتنے سے جڑے ہوئے ہیں، کہ جن کی نظر میں جو ہے وہ دین سارا کا سارا ہوئی ہے۔ ہاں تو ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ مرزا جہلمی کے حوالے سے، کہ یہ شخص جو ہے وہ جس طرح خود ساختہ دین پر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ یہ ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کو جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے اپنی حدیث پاک سمجھائی ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے کردار پر اور اولیاء کاملین کے کردار پر جس انداز میں گفتگو کرتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے ایک جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا، اور آپ کو ایک بات سے جو ہے سمجھانا چاہوں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک شخص ماہر ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر جو ہے وہ یقیناً ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے بعد یا اس علم کو جاننے کے بعد ہی ڈاکٹر کے جو ہے منصب پر بیٹھا ہے۔ اب ہم اس سے اگر یہ دعویٰ کریں کہ بھائی ہمیں تم یہ بتاؤ کہ بھائی جو ہے وہ کپڑے کس طرح سلتے ہیں، تو یقیناً وہ نہیں بتا پائے گا، یقیناً جو ہے وہ اس چیز سے واقف ہوگا، کیونکہ وہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ بھائی وہ یہ بتائے کہ اگر بخار کی کیفیت ہو تو اس میں کیا دوائی لینی ہے، فلانا بیماری ہو تو اس میں کیا دوائی لینی ہے، کیونکہ یہ اس کی فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح ناظرین دیکھیں، یہ دین جو ہے یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مراد کیا ہے کہ علم جو ہے نا، یہ علم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت قرار دی ہے، اور یہ وراثت جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ اور علماء آپ جانتے ہیں، علماء ایسے نہیں بنتے کہ جی صبح رات کو سوئے ہوں اور صبح اٹھے ہوں تو جی وہ شیخ القرآن بنے ہوں، شیخ التفسیر بنے ہوں، شیخ الحدیث بنے ہوں، علامہ بنے ہوں، مفتی بنے ہوں۔ یقیناً اس علامہ بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، اور خود کو جو ہے وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت لانے کے لیے یقیناً محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو کہ ہمارے علماء کرام کرتے بھی ہیں۔ 14 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال تک جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ علامہ کا یا مفتی کا جو ہے وہ لقب ملتا ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، یہ مرزا جہلمی یہ اس وقت کا وہ فتنہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ علم کا عین بھی نہیں ہے، کہ جس کو جو ہے وہ علم کے عین کے بارے میں بھی جو ہے وہ معلومات نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ جس کو جو ہے وہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ یہ اگر اس کا انداز دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جانب آتا ہے، پھر جو اس سے اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ اس کو جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ بات میری عقل تسلیم کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو یہ جو ہے وہ بات کر دیتا ہے،
اور لوگوں کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہی اصل میں دین ہے۔ اب جو اس کی بات اس کی عقل میں جو بات نہیں آتی یہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ عمل سے بھی ثابت ہیں، اور جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید سے بھی جو ہے وہ ایسی باتیں ثابت ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ کام جو ہے علماء دین کا ہے، یہ علماء کرام کا ہے کہ جو دین جانتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، جنہوں نے دین پڑھا ہے۔ اور میں اس خصوصی ویڈیو کے اندر سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جناب مفتی محمد مشاہد حسین کاظمی صاحب، دامت برکاتہ علیہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس پرفتن دور کے اندر جس طرح اس مرزا جہلمی کا تعاقب کیا ہے، اللہ پاک آپ کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یاد رکھیں مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کام میدان کربلا کے اندر امام حسین نے یزید کے سامنے کیا تھا۔ مفتی مشاہد صاحب جو ہے وہ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ دین کے اندر فتنے کم ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیں کہ دین جو ہے وہ یہ علماء کی وراثت ہے، یہ ہر ایرے غیرے کی وراثت نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ علماء کی وراثت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو جو ہے وہ اپنا وارث قرار دیا ہے۔ تو یہ جس طرح دین بتا رہا ہے اور خود ساختہ جو ہے وہ دین کی تشریح کر رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں چلنا۔ آپ دیکھ لیں یزید نے بھی شروع کیا تھا، یزید بھی اس طرح کرتا تھا، امام حسین کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس بندے کی بیعت کی جائے، تو آپ نے جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اور دنیا نے دیکھا ہے جب جب جو ہے وہ اسلام کی بات آئی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہی کھڑا ہوا ہے، غلام ہی کھڑا ہوا ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے یہ جب مرزا جہلمی کے فتنے نے سر اٹھایا تو آپ کے سامنے مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ حضور کا جو ہے وہ گھرانے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو کھڑا کیا ہے۔ ناظرین دیکھیں میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی اس پہ ڈیپلی یا علمی جواب جو ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا، جو انجینئر مرزا جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے یہ کہ ہمارے مفتی مشاہد صاحب ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہو گئے، جو اس کو علمی جواب دیتے ہیں، جو اس کی ہر ایک بات کا علمی جواب دے رہے ہیں۔ اور میں اپنی قوم سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اگر آپ نے اس کی جو یہ باتیں کرتا ہے اس کی باتوں کو غلط سمجھنا ہے کہ یہ باتیں صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تو مفتی مشاہد صاحب، مفتی راشد محمود رضوی صاحب، علماء اہل سنت کی ویڈیوز دیکھیں کہ جن کے اندر علماء اہل سنت جو ہیں اس کی باتوں کا رد کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری باتوں میں ہماری قوم کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر اس کو سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں کیا پتہ، ایک عام بندے کو کیا پتہ وہ جو باتیں کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ عوام کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی عقلوں کے مطابق جو ہے ان کو مسائل بتاتا ہے۔ اب لوگوں کی عقل میں جو ہے وہ باتیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح باتیں کر رہا ہوگا، اب ان کو کیا پتہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ تو علماء دین بتائیں گے کہ ہاں بھائی صحیح بات کی ہے یا غلط بات کی ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اب فتنوں سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ علماء اہل سنت کی جو ہے وہ صحبت میں رہیں، علماء اہل سنت کو سنیں، ادھر ادھر کے کسی بھی ٹھگ بندے کو، دو نمبر بندے سے کبھی بھی دین نہ لیں۔ اگر آپ نے دین لینا ہے تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیارت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں جائیں، وہ آپ کو حقیقی دین بتائیں گے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ کل کا دو نمبر کل کا بچہ جس نے تو ڈھنگ سے، جس کو عربی عبارت پڑھنا بھی نہیں آتی، جس کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا بتائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ وہ کیا بتائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اس کو کیا پتہ؟ یہ علماء دین ہی بتائیں گے، علماء اہل سنت ہی بتائیں گے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مفتی مشاہد صاحب کہ ابھی چینل پہ جائیں، ان کی تمام ویڈیوز آپ مکمل دیکھا کریں۔ اسی طرح جو ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب جیدہ شرف ہو کہ جو ہے آپ چینل پہ جائیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ اس وقت جو ہے وہ انجینئر مرزا کس طرح جو ہے وہ ایک عام مسلمان کو جس کے عقیدوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور علماء اہل سنت اور خصوصی طور پر ایک بار پھر مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب کو میں سلام عقیدت پیش کروں گا کہ حضرت اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جو مشن لے کر چل رہے ہیں، آپ یقین جانیں آپ کی جوتیاں بھی جو ہے اخلاق کے طور پر ہمیں سر پر رکھنی چاہیے۔ آپ نے واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ غلام ہونے کا حق ادا کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
آل ہونے کا جو ہے آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، جو آپ اس پرفتن دور کے اندر جو ہیں وہ انجینئر کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور تمام علماء اہل سنت کو اللہ پاک جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔